بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان باتوں کو توجہ سے اور دھیان سے سننا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ احتلام، اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کرنا فرض ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور برقرار ہے۔ اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ اسی طرح اگر دن کو رمضان میں احتلام ہو جانے سے یہ سمجھا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس آدمی نے قصداً یعنی جان بوجھ کر اس نے کھا لیا یا پی لیا تو قصداً کھانے سے روزہ فاسد ہو گیا ہے، لیکن قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح استحاضہ جو ہوتا ہے یہ بیماری والا خون ہوتا ہے۔ جس عورت کو کوئی بیماری ہو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اگر اس کا خون آئے۔ فرمایا حیض اور نفاس کے علاوہ، کیا حیض اور نفاس کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اور استحاضہ کے دوران نماز روزہ معاف نہیں ہے، لہذا استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح انجیکشن یعنی کہ ٹیکہ لگوانا، روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ بلا ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت روزے کے احساس نہ ہونے کے واسطے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو اس میں کراہت ہوگی، یعنی مکروہ ہے، پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور جو ہم ٹیکہ لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، فرمایا خواہ وہ گوشت میں لگائے یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا انزال ہونا یعنی منی کا خارج ہونا، اپنی بیوی سے یا کسی اجنبی عورت یا مرد کو شہوت کے ساتھ مس کرنے سے یعنی ہاتھ لگانے سے یا بوسہ لینے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح انزال نہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ہوگا، اس لیے روزے کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی بیوی یا اجنبی عورت کو مس کیے بغیر یعنی ہاتھ لگائے بغیر صرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے اگر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی اپنی بیوی ہے یا اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بغیر مس کیے صرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے اس کو انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی روزہ دار کو محض شہوت انگیز چیز دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کی کچھ چیز اس نے دیکھی ہے جس سے شہوت کے انگیز چیزیں دیکھنی لوگ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس سے اگر انزال ہو جاتا ہے، فرمایا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نظر شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس نے اس گمان سے کہ روزہ فاسد ہو گیا تو اس کے بعد قصداً یعنی جان بوجھ کر اگر کسی کو نظر شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا، اس نے اس گمان سے کہ روزہ میرا فاسد ہو گیا ہے، اس کے بعد اس آدمی نے قصداً جان بوجھ کر اگر روزہ فاسد کیا تو قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا پھر یہ کام کرتا، پھر اس کے اوپر کفارہ بھی ضروری تھا اور قضا بھی۔ محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور باقی ہے، البتہ اس قسم کی نظر اور خیال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سونے کی حالت میں
منی خارج ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی عورت کے خاص حصے کو دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ماہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغلگیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ایک روزے کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے۔ جتنا ہم اس ماہ رمضان کی قدر کریں گے، اس کا تقدس کا خیال کریں گے، مقدس مہینہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے ہمارا تو ہم اس کتنا ادب اور احترام اور اکرام کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے، لہذا ہمیں مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔